بعد کتابه ولا دین بعد دینه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام تجھ سا نہ کوئی ایسا خوبا نظر آیا تجھ سا نہ کوئی ایسا خوبا نظر آیا خود حسن تیرے حسن پہ نازا نظر آیا دشمن بھی تیرے صدق و امانت کے یقین قائل دشمن بھی تیرے صدق و امانت کے یقین قائل شاہد تیرے اخلاق پہ قرآن نظر آیا میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں آج کی اس بارونق محفل میں جس موضوع کو اپنے لبوں کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ ہے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعین محترم دنیا میں ہر انسان کو عزت اور توقیر سے نوازا جاتا ہے جس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف اس کے اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں پھر اعلیٰ اخلاق بھی دو چار نہیں بلکہ بہت سارے ہوتے ہیں مثال کے طور پر شجاعت سخاوت استقامت قناعت صبر شکر ایثار توکل تواضع یہ سب اخلاق ہیں انسانوں کا حال یہ ہے اگر یہ کسی میں شجاعت دیکھتے ہیں تو اس سے محبت کرتے ہیں اگر کسی کو سخی دیکھتے ہیں تو اس سے محبت کرتے ہیں اگر کسی کو صابر اور شاکر دیکھتے ہیں تو اس سے محبت کرتے ہیں اگر ہم کسی انسان سے صرف اس کے ایک خلق کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم اس عظیم و شان انسان سے محبت کریں جس کی ذات میں اللہ رب العزت نے سب اخلاق جمع کر دیے ہیں اور انسان کے اخلاق کی گواہی اس کی بیوی یا اس کا خادم دے سکتا ہے اگر اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے سب سے بڑے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی کو دیکھا جائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت میری عمر 8 برس کی تھی میری والدہ ام سلیم نے مجھے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا آپ کی وفات تک پورے 10 سال میں آپ کی خدمت میں رہا ان 10 سالوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے مارا نہ کبھی دھمکی دی نہ کبھی اف تک کہا اف کا کلمہ عربی زبان میں ناراضگی اور غصے کے اظہار کے وقت بولا جاتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایات میں آتا ہے فرماتے ہیں اگر مجھ سے کوئی چیز خراب یا ضائع ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اس پر ملامت نہیں فرمایا اگر گھر والوں میں سے کوئی ملامت کر دیتا تو آپ فرما دیتے جب یہ بات مقدر میں لکھی جا چکی تھی تو وہ ہونی تھی آپ کی رفیقہ حیات سے صحابہ کرام نے آپ کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ سارے کا سارا قرآن آپ کا خلق ہے یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے مقام پر بھی آپ کے اخلاق کا تذکرہ آیا ہے وہ سب کے سب آپ میں پائے جاتے ہیں کیوں اس وجہ سے کہ آپ کا فرمان ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں اچھے اخلاق کا دوسرا نام اچھا کردار ہے یاد رکھنا کہ اخلاق دیکھنے میں ایک بے قیمت سی چیز لگتی ہے لیکن انسان اس کے ذریعے بہت بڑی بڑی چیزیں خرید سکتا ہے دنیا تلوار کا تو مقابلہ کر سکتی ہے لیکن اخلاق کا نہیں کیوں اس وجہ سے کہ ہمیشہ اخلاق والوں کو فتح ہوتی ہے سامعین محترم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو اخلاق کے ذریعے فتح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی بڑے رحم دل تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اگر میں کسی بات پر آپ سے ناراض ہو جاتی تو آپ میری طرف مسکرا کر دیکھتے اور فرماتے اے منی سی عائشہ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی تھی، اس لیے فرماتے اے ننھی سی عائشہ۔ اس ایک لفظ میں کتنے پیار کا میسج ہے جو بیوی کو پہنچ رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پر گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے اے ابو بکر ہمارے درمیان فیصلہ کر دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمانے لگے عائشہ تم بات بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے لیکن ٹھیک ٹھیک بتانا۔ اتنی بات سننا تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، ایک تھپڑ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار دیا اور فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے تھپڑ سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمانے لگے اے ابو بکر ہم نے آپ سے فیصلہ کروانا تھا، کسی کو سزا دلوانا مقصد نہیں تھا، لہذا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مڑ کر دیکھا اور فرمانے لگے دیکھا عائشہ دوسرے تھپڑ سے میں نے ہی آپ کو بچایا ہے۔ اتنی سی بات سے آپس کی بات ختم ہو گئی۔ سامعین محترم غزوہ احد کے موقع پر جب کفار نے مسلمانوں پر چڑھائی کی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید اور رخسار مبارک زخمی ہو گئے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے کافروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے لیے بد دعا ہی کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ میں لعنت بنا کر نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ بے شک وہ مجھے نہیں جانتے۔ تو شاعر نے کہا جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔